اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ خوب سامعین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد وعلی محمد کا محب بنایا۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے تقریباً پورے پاکستان میں ایک اس طرح کی فضا بنا دی گئی ہے کہ تمام مومنین خصوصاً نوجوان وہ ایک دوسرے کے گلے میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی کسی کو برا کہہ رہا ہے، وہ اس کو برا کہہ رہا ہے، وہ اس کو برا کہہ رہا ہے، وہ اس کو گالیاں دے رہا ہے، وہ اس کو سوشل میڈیا پہ بدتمیزی کا طوفان برپا ہے۔ کیوں ہے؟ چند نادانوں کی وجہ سے، میں نادان ہی بولوں گا، چند نادانوں کی وجہ سے یہ کام ہو رہا ہے۔ تو آپ تعاون کریں ہمارے ساتھ، خود بھی کوشش کریں، ہمارا پیغام بھی پہنچائیں ان نادانوں تک کہ اس ماحول کو اچھا بنایا جائے اور یہ جو ایک روش بنا دی گئی ہے اس کو ختم کیا جائے پیار محبت کے ساتھ۔ دیکھیں ناظرین کہ آل محمد علیہ السلام کا ایک اپنا مقام ہے اور ان کے اصحاب کا اپنا مقام ہے۔ جو چیزیں ان کی طرح منسوب ہوتی ہیں ان کا ایک اپنا مقام ہے۔ علماء متقدمین، متاخرین اور فقہاء کرام نے باقاعدہ ہمیں عزاداری برپا کرنے کا اور ہمیں ہر طریقہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا، کس طرح زندگی گزارنی ہے اور کیا کس کا احترام ہے۔ تو مگر افسوس کے ساتھ کہ ہم یا تو بھول جاتے ہیں یا ہمیں گائیڈ کرنے والا جو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے وہ غلط گائیڈ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان جذباتی میں آ کے کچھ ایسے الفاظ لکھتے ہیں، کچھ ایسے کام کرتے ہیں، کچھ ایسے افعال کرتے ہیں جس میں محمد و آل محمد کی توہین ہو رہی ہوتی ہے، ان کے صحابہ کی توہین ہو رہی ہوتی ہے اور جو چیزیں ان کی طرف منسوب ہوتی ہیں اس کی توہین ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس پہ کنٹرول کرنا چاہیے۔ شدت پسندی اور شخصیت پرستی سے نکل کر ہمیں ایک دفعہ ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر کام کرنا چاہیے۔ جو بھی ہم کام کریں پہلے سوچیں، پھر اس کے بعد ہم قدم اٹھائیں۔ آپ ایک ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، میں ویڈیو آپ کو دکھلاتا ہوں۔ جب میں نے دیکھی بہت افسوس ہوا کہ اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اب ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی کہ یہ ایک تنظیم کا جھنڈا ہے، بلکہ دو تنظیموں کا جھنڈے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ جناب عباس علیہ السلام کے علم مبارک کے اوپر اپنا جھنڈا لگا دیا۔ یہ آپ نے خود ملاحظہ فرمایا۔ تو یہ دیکھیں یہ کیوں ہوا ہے۔
اس کی نوبت کیوں پہنچی ہے؟ یہی نوجوان جو ہمارے تھے یہ علامہ عباس کو بوسہ دیتے تھے، چومتے تھے، عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، سب سے بلند رکھتے تھے، حتیٰ کہ اپنے قدوں سے بلند رکھتے تھے اور ہر چیز سے بلند رکھتے تھے، کوشش کرتے تھے اور احترام کرتے تھے۔ آج یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے کہ ایک علامہ عباس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک سیاسی جھنڈا، ایک تنظیم کا جھنڈا لگا دیا گیا۔ کیوں لگایا گیا؟ شدت پسندی۔ کیوں لگایا گیا؟ نادانی۔ کیوں لگایا گیا؟ چند لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے صحیح طرح لوگوں کی تربیت نہیں کی، صحیح طرح نظریات نہیں بتائے، آخر میں یہ نتیجہ نکلا۔ یہ توہین ہے جناب عباس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں اور ان کے علم مبارک کی۔ یہ علم مبارک کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ رسول خدا کے پاس تھا، جناب حمزہ کے پاس تھا، مولا علیہ السلام کے پاس تھا، امام حسن کے پاس تھا، امام حسین کے پاس، جناب عباس کے پاس پہنچا، پھر مولا کے ساتھ منسوب ہے یہ، اور اس کا احترام ہے، فقہاء احترام کرتے ہیں، علماء احترام کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک عکس دکھلاتا ہوں جو بر صغیر کے محقق ترین علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے، شاید ان جیسا کوئی محقق 100 سال تک پیدا ہو۔ آپ پہلے عکس دیکھیں، قبلہ شیخ محمد حسین نجفی آیت اللہ کا عکس دیکھیں، پھر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے عکس دیکھا کہ کس طرح قبلہ احترام کر رہے ہیں۔ جب ان کو علم مبارک دیا جاتا ہے تو کیا کر رہے ہیں؟ احترام کر رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں، گلے سے لگا رہے ہیں تبرکاً۔ اور آج ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں نوجوان کہ ہم نے علماء کی سیرت کو، اپنے فقہاء کی سیرت کو، بزرگان کی سیرت کو بھول کے ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ایک سیاسی جھنڈا علم کے اوپر لگا دیا اور اس کو فخر سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اچھا کیا ہے۔ ناظرین، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو کیوں نہیں روکا جا رہا؟ دیکھیں ناظرین کہ آج سے چند دن پہلے یہ ایک فضا اس طرح کی بنا دی گئی ہے کہ وہ اس کو کافر کہتا ہے، وہ اس کو کافر کہتا ہے، وہ اس کو مشرک، وہ اس کو مشرک، ایک فلاں ہے پھر ایک فلاں، پارٹیوں میں تقسیم، انقلابی ہے، ضد انقلابی ہے، کوئی بھی انقلاب کو جو بھی بصارت والے ہیں کوئی بھی ضد انقلابی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ کوئی چاہتا ہے کہ نظام اچھا نہ ہو، کوئی چاہتا ہے ہمارا وزیر اعظم اچھا نہ ہو، کوئی چاہتا ہے ہمارا ملک کا نظام خوبصورت نہ ہو، کوئی چاہتا ہے ہمارا ملک کا نظام اسلام کے مطابق نہ ہو بلکہ کافروں کے مطابق ہو، انگریزوں کے مطابق۔ کوئی چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ جو لفظی بحثیں ہو رہی ہیں اس کو گریز کیا جائے، اس سے لفظی بحثیں ہیں مگر کوئی بھی اس چیز کا مخالف نہیں ہے، سوائے لفظی بحثوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ جب بھی کوئی بیٹھتا ہے تو کوئی بھی اس کی نفی نہیں کرتا، جی ضد انقلابی جو ہے وہ کافر ہے، وہ کہتا ہے جو انقلابی ہے وہ کافر ہے، جو فلاں جو ہے وہ مشرک ہے، فلاں جو ہے وہ مرتد ہے، تو مسلمان کون ہے؟ شیعہ تو تمام ہو گیا کافر، مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ناسبی ہے۔ عجیب باتیں ہو رہی ہیں، اور ہم بجائے روکنے کے ہمارے شعبے میں سے جو طلباء ہیں، جو علماء ہیں، جو حوزے سے پڑھ کر گئے ہیں 5 سال 6 سال 10 سال 15 سال، اختلاف کی روش جو حوزے نے بتائی ہے وہ جا کے پاکستان میں بھول جاتے ہیں۔ اکثریت کی یہ حالت ہو پڑی۔ اختلاف کی روش جو علماء بتاتے ہیں، جو فقہاء بتاتے ہیں، جو حوزہ بتاتا ہے، وہ جا کے پاکستان میں 5-6 سال کے بعد بھول جاتے ہیں۔ اختلاف کی روش جو علماء نے بتائی حوزے میں، اس کو یاد رکھیں۔ میں دست بستہ علماء سے گزارش کرتا ہوں، میں ادنا سا طالب علم ہوں، میں طالب علموں کے جوتے سیدھے کرنے والا انسان ہوں، مگر خدا رہا اس بات سے آپ باز آ جائیں کہ اس کو جملہ اس پہ ماریں، وہ اس پہ جملہ مارے، وہ اس پہ کچھ ایسی آبحاث ہیں، کچھ بحثیں ایسی ہیں، کچھ ایسے نظریات ہیں، اصولی ہیں، فروعی ہیں، جن کو ممبر پہ نہیں چھیڑنا چاہیے۔ عوام کو کتنی اصطلاحات آتی ہیں اصول دین کی، اور فروع میں جو اصطلاحات ہیں کتنی آتی ہیں عوام کو، منطقی اصطلاحات سے کتنی عوام آشنا ہے، تاریخی اصطلاحات سے کتنی عوام آشنا ہے، جس کو آپ بیٹھ کے ایک مشکل سے مشکل جو موضوعات ہیں، حوزے کے موضوعات ہیں، علماء کے موضوعات ہیں، وہ آپ عوام میں بیٹھ کے سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کو جملہ اس پہ لگاتے ہیں، وہ اس پہ جملہ لگاتا ہے۔ کیا ہے یہ جملے کسنا چھوڑ دو، خدا را یہ کیوں یہاں تک نوبت پہنچی ہے کہ ایک دوسرے کو بدتمیزی کا طوفان برپا کیا ہوا ہے نوجوانوں نے سوشل میڈیا پہ۔
وہ اس پہ جملہ کستا، وہ اس پہ، وہ اس کو کافر، وہ اس کو کافر، بزرگ علماء کی توہین ہوتی جا رہی ہے، بیچ میں صحابہ کی توہین ہوتی جا رہی ہے، خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی توہین ہوئی ہے، جناب مسلم کی توہین ہوئی ہے، اللہ مبارک کی ہوئی ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ لہٰذا میں گزارش کروں گا علماء کرام سے، ہاتھ جوڑ کر میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو حوض نے روش بتائی ہے اختلاف رائے رکھنے کی، اس کو فالو کریں، عوام کی روش کو چھوڑیں۔ یہ روش جو آپ اپنا رہے ہیں یہ علماء والی ہے نہیں ہے، بلکہ عوام والی ہے۔ 4-5 خطبہ ہمارے ملک میں ایسے ہیں جو زیادہ تر کراچی میں پڑھتے ہیں، ان کی یہی حالت اب بن چکی ہے، وہ بیچارے صرف جملے پہ جملہ ہی کستے جا رہے ہیں۔ فضائل آل محمد پڑھیں، مصائب آل محمد پڑھیں، مسائل بتائیں دنیا کو مگر طریقے کے ساتھ، روش جو علماء نے، بزرگ فقہ نے، جو حوضے نے بتائی اس کو فالو کریں۔ اور یہ اس طرح کی قوم کی اگر تربیت آپ کرو گے جو علم مبارک کی آج توہین کر رہے ہیں، تو کل کیا کریں گے؟ اس سے آگے بڑھیں گے۔ فلسطین کا جھنڈا لگانا علم مبارک کے اوپر، کیا فلسطینیوں کی مظلومیت ختم ہو جائے گی؟ یہ اس کی مظلومیت کا حق مل جائے گا ان کو؟ نہیں، توہین ہے جناب عباس کی اور ان کے علم کی۔ اسی طرح ISO کا جھنڈا لگانا یہ غلط ہے۔ علماء کی آپ سیرت کو دیکھیں، وہ علم مبارک سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ نے ابھی تصویر آغا شیخ محمد حسین نجفی آیت اللہ مرحوم کی، کس طرح وہ پیار محبت کر رہے ہیں، وہ تبرکاً اپنے منہ سے لگا رہے ہیں، اپنے سینے سے لگا رہے ہیں۔ ہم علماء کو فالو کرتے ہیں، علماء کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، کیونکہ انہوں نے محمد و آل محمد سے سیکھا ہے۔ محمد و آل محمد کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو آپ علماء کو پہلے دیکھیں، انہوں نے علم مبارک کی کس طرح عزت و احترام کیا، اور اب نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے ممبر سے کچھ نادانیوں کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، ورنہ اس طرح کے نوجوان نہیں تھے۔ مجھے یاد ہے آج سے 5 سال 6 سال پہلے اس طرح کا ماحول نہیں تھا، بڑی پیار محبت ہوتا تھا، احترام ہوتا تھا ان چیزوں کا، شاعر حسینی کا احترام ہوتا تھا بہت زیادہ۔ اب احترام ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح محرم میں جو ہے، محرم اور سفر میں شہادت کے ایام میں خصوصاً میں نے تو یہ تک بھی سنا ہے، ممکن ہے میں اس دفعہ پاکستان میں نہیں گیا ہوں، ممکن ہے ہو یا نہ ہو، سنا ہے کہ 10 محرم کے دن بھی کچھ نوجوان ہنس رہے ہوتے ہیں، کالے کپڑوں میں ہوتے ہیں، شیعہ کہلواتے ہیں اپنے آپ کو، اور لذیذ کھانا کھانے کی خواہش کرتے ہیں، کھاتے ہیں۔ افسوس ہے، ہمیں پتہ ہے، یاد ہے مجھے کہ محرم سے ایک دن پہلے 4 پائیوں کو الٹا کر دیا جاتا تھا، اچھا لباس کوئی نہیں پہنتا تھا، اچھے کھانا کوئی نہیں کھاتا تھا، پورے محرم میں کوئی بھی ایک دفعہ گوشت نہیں کھاتا تھا۔ ہمارے بزرگوں کی یہ روش تھی، ہمیں وہ کبھی ان چیزوں کے قریب نہیں جانے دیتے تھے، اور ہم ان کی باتوں کو فالو کرتے تھے، اور وہ ماحول بہت اچھا ماحول تھا۔ واقعہ بزرگوں کی سیرت بہت اچھی سیرت ہے، مگر دیکھیں آپ کہ یہ کیوں ہوتا جا رہا ہے، اس پہ کنٹرول کریں۔ علماء کا کام ہے، خطبہ کا کام ہے، خطبہ کا کام یہ نہیں کہ جملے کسیں ایک دوسرے پہ، خطبہ کا کام ہے قوم کی تربیت کریں، نوجوانوں کی تربیت کریں، کیونکہ ہمارے نوجوان کو بگاڑنے والے بہت زیادہ ہیں، تربیت کرنے والے بہت کم ہیں۔ تو جو کرنے والے ہیں وہ تو تربیت کریں نا، وہ جملے نہ ایک دوسرے پہ کسیں۔ سوشل میڈیا ہمارے نوجوان کو بگاڑ رہا ہے، بہت تیزی سے بگاڑ رہا ہے، موبائل بگاڑ رہا ہے بہت تیزی سے، ناس بھی بگاڑ رہے ہیں، مختلف طرح طرح کے سوالات اٹھاتے جا رہے ہیں، اور اس کو ہم نے آسان طریقے سے جواب دینا، آسان طریقے سے قوم کی تربیت کرنی ہے۔ یہ طلباء کا کام ہے، علماء کا کام ہے، فقہ کا کام ہے، اور خطبہ کا کام ہے یہ کہ قوم کی تربیت کریں، قوم کو سیرت آل محمد بتائیں، آل محمد کا کردار بتائیں، آل محمد کی روش بتائیں، آل محمد کس چیز سے خوش ہوتے ہیں وہ بتائیں، کس چیز پر ناراض ہوتے ہیں وہ بتائیں، سختی سے بھی بتائیں، نرمی سے بھی بتائیں، جس طریقے سے کوشش کریں ممکن ہو ان کو آپ سمجھائیں، نوجوانوں کو چھوٹی محفلوں میں سمجھائیں، ممبر سے سمجھائیں، گھر میں سمجھائیں، جملے کسنا چھوڑ دیں۔ تو آخر میں دعا گوں کہ اللہ رب العزت ہمیں سیرت آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، محمد و آل محمد کے دشمنوں کا خاتمہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔